سننے میں آیا ہے کہ اب اسرائیل نے ایران کے صوبہ شہر اصفہان پر حملہ کیا اور ایران کے ایٹمی تنصیبات کو نقصان پہنچایا۔ معلوم ہوتا ہے کہ ایران اور اسرائیل کی جنگ زور پکڑتی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت سے امید ہے انشاءاللہ مسلمانوں نے تو فلسطین کا ساتھ نہیں دیا، فلسطینی مظلوموں کا ساتھ نہیں دیا، فلسطینی مظلوم بچوں کا ساتھ نہیں دیا، فلسطینی مظلوم عورتوں کا ساتھ نہیں دیا، مسلم حکمرانوں نے، مسلم ممالک نے ساتھ نہیں دیا، حتیٰ کہ دیندار طبقہ نے بھی ساتھ نہیں دیا، سوائے زبانی خرچ کے، سوائے زبانی کلام کے، سوائے زبانی باتوں کے، اور کچھ نہ کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب ایران کو اسرائیل پر مسلط کر دیا ہے۔ اب انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ اسرائیل اس دنیا سے مٹ جائے گا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہی اللہ تعالیٰ اسرائیل کا زمین سے نام و نشان مٹا دے گا۔ ان کافروں کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مسلمان جب مقابلہ کا وقت آتا ہے تو پیچھے نہیں ہٹتے، موت سے اتنی محبت کرتے ہیں جیسے کافروں کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ شراب ہوتی ہے، اسی طرح مسلمانوں کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ موت اور شہادت ہے۔ جن مسلمانوں کے ہاں موت اتنا زیادہ پسندیدہ چیز ہو، شہادت اتنی پسندیدہ چیز ہو، ان مسلمانوں کا دنیا کی کوئی طاقت مقابلہ نہیں کر سکتی، بشرطے کہ مسلمان مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہوں، سینہ تان کر کھڑے ہوں، تو پھر اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی نصرت آئے گی، اللہ کی قدرت آ جائے گی مسلمانوں کا ساتھ دینے کے لیے اور کافروں کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ اور مسلمانوں کا عقیدہ ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب مسلمان جہاد کرتے کرتے شہید ہوتا ہے، جو انعام، جو بہت بڑی نعمت قیامت والے دن حساب و کتاب کے بعد، پل صراط سے گزرنے کے بعد، میزان پر اعمال تلنے کے بعد، جب یہ مسلمان، اولیاء اللہ، یہ سارے کے سارے نیک لوگ اور مسلمان جنت میں داخل ہوں گے، جنت کی ساری نعمتیں ملنے کے بعد سب سے آخر میں جنت الفردوس سے بھی بڑی نعمت جو ملے گی وہ اللہ کا دیدار ہوگا اور اللہ کی زیارت ہوگی۔ اور جو مسلمان اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، کافروں کا مقابلہ کرتے ہیں، جیسے ہی دنیا میں جہاد کرتے کرتے شہید ہوتے ہیں، ابھی تک خون کا قطرہ زمین پر نہیں گرتا، اللہ کا دیدار پہلے ہو جاتا ہے۔ دوسرے نیک مسلمانوں کو جو نعمت سب سے آخر میں ملے گی، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کو وہ سب سے بڑی نعمت دنیا کے اندر مل جاتی ہے، موت آتے ہی مل جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کل قیامت والے دن سارے کے سارے مسلمان جنت کی نعمتوں کے اندر مصروف ہوں گے، عیش کر رہے ہوں گے، لطف اٹھا رہے ہوں گے جنت کی نعمتوں کا، مزے لے رہے ہوں گے۔ تو اس وقت جو جہاد کرتے کرتے شہید ہوا، صرف یہ شہید کہے گا اللہ کو، اے میرے پروردگار، تیری جنت میں وہ مزہ نہیں ہے، تیری جنت میں، تیری جنت کی نعمتوں میں وہ لطف نہیں ہے جو لطف مجھے شہادت میں آیا تھا، جو لطف مجھے مرتے ہوئے آتا تھا، قتل ہوتے ہوئے آیا تھا، شہید ہوتے ہوئے جو لطف مجھے آیا تھا، وہ لطف تو تیری جنت کی نعمتوں میں بھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنت الفردوس کی نعمتوں میں بھی وہ لطف نہیں جو اللہ کے دیدار میں لطف ہے۔ جب شہید ہونے والا شہید ہوتے ہی اللہ کا دیدار کر لے، اتنا بڑا لطف اٹھا
ڈالے اس کو جنت الفردوس کی نعمتوں میں بھی لطف نہیں آئے گا۔ جو مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہوں ان مسلمانوں کا مقابلہ کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ ساری دنیا کی طاقتیں مل جائیں، اگر مسلمان مقابلہ کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے تو ان مسلمانوں کا دنیا کی کوئی طاقت مقابلہ نہیں کر سکتی۔ دنیا کے اندر کسی بھی مذہب والوں کا یہ عقائد نہیں ہے۔ کوئی بھی مذہب والا موت کو اتنا پسند نہیں کرتا، شہادت کو اتنا پسند نہیں کرتا جتنی مسلمان شہادت کو پسند کرتے۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ صحابی، رنگ کے کالے ہیں، حبشی ہیں، دور دراز کا سفر کر کے آئے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرنے کے لیے، اصحاب صفہ میں سے ہیں۔ ایک مرتبہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا الا تزوج، کیا آپ شادی نہیں کریں گے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے کون اپنی بیٹی دے گا؟ شکل کا کالا ہوں، میرے پاس دولت نہیں ہے، مال نہیں ہے، غریب آدمی ہوں، امیروں کے گھر میں پیدا نہیں ہوا، غریبوں کے گھر میں پیدا ہوا ہوں۔ یا رسول اللہ میرے کو رشتہ دار بھی زیادہ نہیں ہے، مجھ جیسے آدمی کو کون اپنی بیٹی دے گا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا الا تزوج، کیا تو شادی نہیں کرے گا؟ پھر یہی عرض کی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار پھر پوچھا الا تزوج، کیا آپ شادی نہیں کرو گے؟ اس صحابی رضی اللہ تعالی نے دوبارہ عرض کی یا رسول اللہ مجھ جیسے آدمی کو کون اپنی بیٹی دے گا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذهب الى بیت احد من الانصار، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار میں سے فلاں صحابی کے گھر چلے جاؤ اور اس کو جا کر پیغام دو، یقرأ علیکم السلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں سلام کہہ رہے ہیں۔ اس صحابی رضی اللہ تعالی نے جا کر اس انصاری صحابی کو جا کر کہا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں سلام دے رہے ہیں۔ تو وہ صحابی اور صحابی کے گھر والے سارے کے سارے یہ سلام سن کر خوش ہو گئے، ان کا گھر خوشیوں سے بھر گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سلام بھیجا ہے۔ جیسا کہ آج کل مسلمانوں کے دلوں کے اندر یہ بات ڈال دی گئی کہ تم کافروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، امریکہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، امریکی یہودیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اسرائیلی یہودیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی اس وقت کہ فرعونیوں نے بنی اسرائیل کے دلوں میں یہ بات بٹھا دی تھی کہ تم غریب ہو، تم نہتے ہو، تمہارے پاس اسلحہ نہیں، تمہارے پاس طاقت نہیں، تمہارے پاس فوج نہیں ہے، لہذا تم فرعونیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ سے بنی اسرائیل کے دلوں کے اندر امید جگائی، ایک طاقت اور قوت پیدا کی اور ان کو ہمت دلائی کہ ہمت کرو، فرعونیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کی طاقت تمہارے ساتھ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اسرائیل اور ایران کی آپس کی جنگ کے وقت میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمیں بھی کچھ سوچنا چاہیے۔ آج کل بس یہی کہا جاتا ہے کہ ایران شیعہ ہے، تو اسی لیے اس کا ہم ساتھ نہیں دے سکتے۔ ہمیں جنگی تدبیر چلنی چاہیے۔ اگر جنگی تدبیر کو دیکھا جائے، پوری امت مسلمہ کو چاہیے کہ ایران کا ساتھ دے، جیسا کہ غزوہ خندق کے موقع پر ایک صحابی نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ میں دشمنوں کے درمیان میں تفرقہ ڈالنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت عطا فرمائیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی،
جو یہود مدینہ منورہ کے شہر کے اندر رہتے تھے، مسلمانوں کے مخالف تھے، مسلمانوں کے دشمن تھے، انہوں نے بھی مسلمانوں کے ساتھ جو معاہدہ تھا وہ توڑ دیا، مسلمانوں سے مخالفت شروع کر دی اور جنگ شروع کر دی۔ غزوہ خندق کے موقع پر جو پورا عرب اکٹھا ہو کر آیا مسلمانوں کے خلاف، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دیا جائے، صحابہ اکرام کو ختم کر دیا جائے، ایک مسلمان کو بھی زمین پر نہ چھوڑا جائے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے خندق کھود دی۔ خندق کے دوسری طرف پورے عرب نے آ کر، عرب کی تمام فوجوں نے آ کر ڈیرا ڈال دیا، پڑاؤ ڈال دیا کہ ہم مسلمانوں کو یہاں سے ختم کر کے جائیں گے۔ جب مدینہ منورہ کے رہائشی یہودیوں نے دیکھا کہ پورا عرب مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے آ چکا ہے، اب مسلمان نہیں بچ سکتے، مسلمان ختم ہو کر ہی رہیں گے، مدینہ منورہ کے اندر کے جو یہودی تھے وہ بھی ان کافروں کے ساتھ مل گئے، مسلمانوں کے مخالف ہو گئے۔ تو صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں، میں ان یہودیوں اور دوسرے عرب کے لوگوں اور تمام دشمنوں کے درمیان میں تفرقہ ڈال دوں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ اس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں گروہوں سے ملاقاتیں کی۔ ان ملاقاتوں کے نتیجے میں یہ یہودی اور دوسرے عرب کی فوجیں آپس میں مخالف ہو گئیں، ان کے درمیان تفرقہ بڑھ گیا، جس کا فائدہ مسلمانوں کو ہوا، صحابہ اکرام کو ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعہ سے مسلمانوں کو فتح عطا کی، کافروں کو شکست ملی۔ اسی طرح آج بھی اگر مسلم حکمران، اگر مسلم حکومتیں فلسطین کا ساتھ نہیں دے سکتی، فلسطین کے قدم کے ساتھ قدم ملا کر نہیں کھڑی ہو سکتی، کم از کم جو ہمارے جو دو دشمن آپس میں لڑ رہے ہیں ان میں سے ایک دشمن کا ساتھ دیا جائے۔ اور ان حالات کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ایران کا ساتھ دیا جائے اسرائیل کے خلاف، تاکہ اسرائیل کو ظلم کا مزہ چکھایا جا سکے، کہ فلسطینی مسلمان چیختے رہے، چلاتے رہے، اسرائیلی یہودیوں کو تھوڑا سا بھی ترس نہ آیا، ذرہ بھی ترس نہ آیا، فلسطینی مسلمانوں کے ٹکڑے کر دیے گئے، بچوں کو شہید کر دیا گیا، چھوٹے چھوٹے پھول جیسے بچوں کے ٹکڑے اڑا دیے گئے، عورتوں کو قتل کیا گیا، ذرہ بھی ترس نہ آیا۔ آج اگر ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا ہے، پوری امت مسلمہ کو چاہیے کہ ایران کا ساتھ دے اسرائیل کے خلاف۔ اگرچہ ایران بھی ہمارا دشمن ہے، رافضی ہیں، شیعہ ہیں، لیکن جب دو دشمن آپس میں لڑ رہے ہوں، ایسے دشمن کا ساتھ دینا چاہیے جس کا ساتھ دینا امت مسلمہ کے مفاد میں ہو، مسلمانوں کے مفاد میں ہو۔ ہمیں آپس میں اختلاف اب نہیں کرنا چاہیے، جیسے اسرائیلیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آپس میں اختلاف شروع کر دیا، جیسا کہ آج کل مسلمانوں کے دلوں کے اندر یہ بات ڈال دی گئی کہ تم کافروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، امریکہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، امریکی یہودیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اسرائیلی یہودیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی اس وقت کہ فرعونیوں نے بنی اسرائیل کے دلوں میں یہ بات بٹھا دی تھی کہ تم غریب ہو، تم نہتے ہو، تمہارے پاس اسلحہ نہیں، تمہارے پاس طاقت نہیں، تمہارے پاس فوج نہیں ہے، لہذا تم فرعونیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ سے بنی اسرائیل کے دلوں کے اندر
امید جگائی، ایک طاقت اور قوت پیدا کی اور ان کو ہمت دلائی کہ ہمت کرو، فرعونیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کی طاقت تمہارے ساتھ ہے، اللہ کی قدرت، اللہ کی نصرت تمہارے ساتھ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے دلوں کے اندر یہ امیدیں جگائیں تو بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے، فرعونیوں کا مقابلہ شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، بنی اسرائیل کو یہاں سے لے کر چلے جاؤ۔ ڈر تھا، خوف تھا کہ فرعون کی فوج آ کر بنی اسرائیل کو ختم کر دے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ میری مدد اور نصرت تمہارے ساتھ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر یہاں سے چل پڑے۔ جب سمندر کے کنارے پہنچے، کیا دیکھتے ہیں کہ پیچھے فرعون کا لشکر ہے، آگے سمندر ہے، نہ آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے جا سکتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے فوراً کہا، اے موسیٰ انا لمدرکون، آج ہم پکڑے گئے، اے موسیٰ آج آپ نے ہمیں مروا دیا، ہمیں قتل کروا دیا، ہمیں ختم کروا دیا، ہمیں امید دلائی تھی آپ نے کہ ہم فرعونیوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن اب پتہ چل رہا ہے کہ سامنے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، نہ تو سمندر کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی فرعون کے لشکر کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اے موسیٰ آج تو نے ہمیں مروا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا، بڑے عجیب لوگ ہو، اتنے عرصے سے میں تمہارے ساتھ رہتا ہوں، تم نے میرے معجزات کو دیکھا ہے، نبوت کے دلائل کو تم نے دیکھا ہے، تمہیں ایسے الفاظ نہیں کہنا چاہیے تھے کہ آج کے دن تم نے ہمیں مروا دیا، کیونکہ یہ قوم کسی کو چھوڑتی نہیں ہے۔ آج بھی اگر کوئی رہبر رہنما رہبری کر رہا ہو، رہنمائی کر رہا ہو، کئی سالوں سے امت پر احسانات کر رہا ہو، لوگوں پر احسانات کی بارش کر رہا ہو، اگر تھوڑی سی بھی غلطی کو دیکھ لیں تو فوراً سارے احسانات بھول جاتے، ساری اس کی خیر خائیاں بھول جاتے ہیں، ساری نیکیاں بھول جاتے ہیں۔ خواجہ ابو طالب دنیا سے رخصت ہو رہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کہا، چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ لو، کل قیامت والے دن میں محمد تیرے ایمان کی گواہی دوں گا۔ کتنی بڑی سعادت تھی اگر خواجہ ابو طالب ایمان لے آتے تو خواجہ ابو طالب کے ایمان کی گواہی دینے والے آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے۔ ساری زندگی مسلمان نیکی کرتا ہے، عبادات کرتا ہے، تاکہ کل قیامت والے دن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب ہو جائے۔ کیا مطلب سفارش نصیب ہو جائے؟ کہ قیامت والے دن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، اے میرے پروردگار یہ ایمان والا ہے، اے میرے پروردگار یہ مجھ پر ایمان رکھتا تھا، یعنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں ہمارے ایمان کی گواہی دے دیں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ان کے والد ابو سفیان حاضر ہوئے۔ جب سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھی، ابو سفیان ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھنے لگا، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بستر لپیٹ دیا۔ ابو سفیان نے پوچھا، کیا میں اس بستر کے لائق نہیں یا یہ بستر میرے لائق نہیں؟ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، یہ بستر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور آپ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، مشرک ہیں، اور آپ اس لائق نہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھے۔
اسی لیے میں نے بستر لپیٹ دیا۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ جب سے آپ مسلمان ہوئی اس وقت سے تیری عادات خراب ہو گئی۔ یہ تھی محبت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ بعض صحابہ ایسے تھے جن کے والد کافر تھے، مشرک تھے، اور بعض صحابہ ایسے تھے جن کی اولاد مشرک تھی۔ تو ان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کی کہ یہ ہمارا والد ہے، لہٰذا اس کی رعایت کی جائے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بالکل رعایت نہیں کرتے تھے، اور اس بات کو ثابت کرتے تھے کہ ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے، اپنی دولت سے، اپنے مال سے، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی، خواجہ ابو طالب دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کہا، چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ لو، کل قیامت والے دن میں محمد تیرے ایمان کی گواہی دوں گا۔ کتنی بڑی سعادت تھی اگر خواجہ ابو طالب ایمان لے آتے تو خواجہ ابو طالب کے ایمان کی گواہی دینے والے آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے۔ ساری زندگی مسلمان نیکی کرتا ہے، عبادات کرتا ہے، تاکہ کل قیامت والے دن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب ہو جائے۔ کیا مطلب سفارش نصیب ہو جائے؟ کہ قیامت والے دن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، اے میرے پروردگار یہ ایمان والا ہے، اے میرے پروردگار یہ مجھ پر ایمان رکھتا تھا۔ یعنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں ہمارے ایمان کی گواہی دے دیں۔ تو کتنی بڑی سعادت تھی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خواجہ ابو طالب سے فرمایا، چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ لے، اگرچہ کوئی اور نہ جانتا ہو، کسی اور کو معلوم نہ ہو کہ خواجہ ابو طالب مسلمان ہوا ہے یا نہیں، لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت والے دن تیرے ایمان کی گواہی دوں گا۔ پھر بھی خواجہ ابو طالب کو ایمان نصیب نہیں ہوا۔ خواجہ ابو طالب نے کہا، بھتیجے لوگ کہیں گے کہ آخری وقت میں ابو طالب جہنم کی آگ سے ڈر گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوئے، غم زدہ ہوئے کہ خواجہ ابو طالب بے انتہا پیارا چچا جو ساری زندگی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے تعامل کرتے رہے، ساری زندگی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھتے رہے، ساری زندگی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بیٹا سمجھتے رہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر دشمنوں کا مقابلہ کرتے رہے، مشقتیں برداشت کرتے رہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ آج محبوب صلی اللہ علیہ وسلم غم زدہ ہیں کہ اس قدر تعامل کرنے والا، اتنے پیار کرنے والا چچا بغیر ایمان کے چلا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ نازل فرمائی، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو آپ پسند کریں آپ ہدایت نہیں دے سکتے، ہاں اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا کرتا۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ والدین کو ہدایت نصیب نہیں کرتا، اولاد کو اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب کر دیتے۔
जैसे उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बेटी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाली पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुतारा है, लेकिन बाप अबू सुफियान काफिरों का सरदार है, अगरचे बाद में मुसलमान हो गए। इसी तरह अब्दुल्ला बिन उबई काफिरों का सरदार, मुनाफिकीन का सरदार, जो सबसे ज़्यादा पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी करने वाले थे, उन दुश्मनों का सरदार है अब्दुल्ला बिन उबई। और इनका बेटा अब्दुल्ला और इनकी बेटी अब्दुल्ला बिन उबई की बेटी जमीला, अल्लाह ताला ने इनको ईमान की दौलत नसीब कर दी। अब्दुल्ला बिन उबई बाप पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों का सरदार, बेटा और बेटी पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक, पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे सहाबा। अब्दुल्ला बिन उबई के बारे में अब्दुल्ला ने बड़ी कोशिश की कि ईमान की दौलत नसीब हो जाए। एक मरतबा पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, मुझे अपना झूठा इनायत फरमा दें। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी नोश फरमा रहे थे। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या करना है? अर्ज़ की या रसूलल्लाह, मैं अपने वालिद को जाकर दूंगा, आपका झूठा पीने के बाद शायद ईमान की दौलत नसीब हो जाए। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ा सा पानी बचा दिया। अब्दुल्ला पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचा हुआ पानी अपने बाप अब्दुल्ला बिन उबई के पास ले गया, जाकर कहा ये पी ले, शायद ईमान की दौलत नसीब हो जाए। अब्दुल्ला बिन उबई ने पूछा ये क्या है? बताया ये हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचा हुआ पानी है। तो उसने कहा उनका पेशाब ले आओ, वो पी लूँगा, लेकिन बचा हुआ पानी नहीं पीऊँगा। इतनी सख्त दुश्मन था, इतनी सख्त पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और सहाबा इकराम से नफरत करता था। जब अब्दुल्ला बिन उबई फौत हुआ, बेटा आया, आकर अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, अपना कुर्ता उतार दें, मैं अपने बाप को जाकर पहनाऊंगा, शायद अल्लाह ताला उसको जहन्नम की आग से महफूज कर ले। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कुर्ता उतार दिया। अब्दुल्ला पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ता मुबारक ले गया, अब्दुल्ला बिन उबई को पहना दिया, शायद अल्लाह ताला जहन्नम की आग से महफूज कर ले। अब्दुल्ला बिन उबई को दफना चुके थे। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताख़ीर से तशरीफ़ लाए, सारे मुनाफिकीन जमा हैं। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब्दुल्ला बिन उबई को कब्र से बाहर निकालो। कब्र से बाहर निकाला गया। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दहन उसके मुंह में डाला कि शायद इस लुआब दहन की बरकत से अल्लाह ताला जहन्नम की आग से बचा ले। ये थी महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त, मोहब्बत सहाबा इकराम से और उस वक़्त के लोगों से, अपनी उम्मत के लोगों से। जब मुनाफिकीन ने देखा कि हम इतनी दुश्मनी करते हैं, पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने सख्त दुश्मन हैं, और पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोशिश है कि किसी न किसी तरीक़ा से इनको जहन्नम की आग से बचा लें। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मोहब्बत को देखकर, इस प्यार को देखकर, पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस कुढ़न को देखकर, इस जज्बे को देखकर 300 मुनाफिकीन वहीं पर खड़े खड़े मुसलमान हो गए, सच्चे ईमान वाले बन गए, पक्के ईमान वाले बन गए, पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक बन गए। अब्दुल्ला ने बड़ी कोशिश की। और दूसरी तरफ जमीला, अब्दुल्ला बिन उबई की बेटी, सैयदना हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ौजा है, शौहर गसीलुल मलाइका है। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हंज़ला जब शहीद हुआ कि हंज़ला को फरिश्ते ले गए, आसमान और ज़मीन के दरमियान में चांदी के तश्त और थाल में रखकर बादलों के पानी से गुस्ल दे रहे हैं।
اور بیوی اور زوجہ جمیلہ ہے، وہ بھی پکے ایمان والی ہے، عبداللہ بن ابی کی بیٹی ہے، باپ منافقین کا سردار، بیٹا اور بیٹی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے صحابہ، سچے صحابہ۔ اور اسی طرح حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ابو عامر پکے کافر تھے۔ اسی غزوہ احد میں، جس غزوہ احد میں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، بیٹا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر، صحابہ اکرام کے ساتھ مل کر، مسلمانوں کے ساتھ مل کر کافروں کا مقابلہ کر رہا ہے، اور باپ ابو عامر کافروں کے ساتھ مل کر پیغمبر اور صحابہ کا مقابلہ کر رہا ہے۔ بیٹا لڑتے لڑتے شہید ہو گیا، غسیل الملائکہ بن گیا، اور باپ کفر کی حالت میں مر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے باپ کو ایمان کی دولت نصیب نہیں کی، اسی لیے فرمایا اگر ہم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت نصیب کر دی، ہم کہتے ہیں ہمارے پاس دولت نہیں ہے، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، فقر و فاقہ کی حالت میں ہے، کھانے کو کھانا نہیں ہے، پہننے کو کپڑا نہیں ہے، رہائش کو مکان نہیں ہے، ہم تو غریب ہیں۔ مسلمان غریب ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ مسلمان کے پاس ایمان کی ایسی دولت ہے، ایسی دولت ہے کہ یہ دولت ساری دنیا کی سلطنتیں مل جائیں، اس ایمان کی دولت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایمان والے کو، ہر مسلمان کو ایمان کی اتنی بڑی دولت نصیب کر دی، اور وہ بھی بن مانگے۔ ہم میں سے کسی نے نہیں مانگا تھا یا اللہ ہمیں ایمان کی دولت نصیب کرنا، اتنی بڑی دولت ہمیں نصیب کرنا، ہم میں سے کسی نے نہیں مانگا تھا، اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی دولت بن مانگے عطا کر دی۔ یہ ایمان کی دولت ایسی دولت نہیں، اس ایمان کی دولت کی برکت سے کل قیامت والے دن ہر مسلمان ایک بہت بڑے رقبے کا بادشاہ بنے گا۔ ایسا مسلمان جس نے ایمان لانے کے بعد کبھی نیکی نہیں کی، گناہ ہی گناہ کرتا رہا، نافرمانی ہی نافرمانی کرتا رہا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے انسانوں میں سب سے بڑا گنہگار، سب سے زیادہ گناہ کرنے والا، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کو ایمان کی برکت سے، ایمان کی دولت کی برکت سے کتنی بڑی سلطنت عطا کریں گے؟ اس پوری روئے زمین سے 10 حصے بڑی اللہ تعالیٰ سلطنت اس کو عطا کریں گے۔ اس پوری روئے زمین سے 10 حصے بڑی سلطنت کا مالک بنائیں گے۔ اور وہ مسلمان جو ایمان لانے کے بعد نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تلاوتیں بھی کرتے ہیں، نیکیاں بھی کرتے ہیں، بتاؤ اللہ تعالیٰ ان کو کتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ بنائے گا۔ وہ ایسی سلطنت ہوگی کہ جس کے اندر عوام بھی ہوگی، یطوف علیہم ولدان مخلدون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہاں پر عوام بھی ہوگی، اور وہ عوام ایسی عوام ہوگی جو اس بادشاہ سے، اس مومن سے دل سے محبت کریں گی، بے انتہا محبت کریں گی۔ وہ عوام اس بادشاہ پر اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہو۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اتنی بڑی دولت ہر مسلمان کو عطا کی ہے۔ اگر ہم اس دولت کا، ایمان جیسی دولت کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ساری زندگی سجدے میں پڑے رہیں اور سجدے سے سر نہ اٹھائیں، پھر بھی ہم ایمان جیسی دولت کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی دولت عطا کر دی۔ تو بہرحال
ہمیں چاہیے کہ ہم اس دولت کی قدر کریں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو غریب نہ سمجھیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہر مسلمان اپنے پاس بہت بڑی دولت رکھتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.